یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پیش خدمت ہے کتاب پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، تحریک پاکستان کے دور کی واقعاتی اور جذباتی کہانیاں، جن سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمیں کتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا۔ اس کے مصنف ہیں عنایت اللہ اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ کہانی نمبر 4، پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں۔ پچھلے سال انہی دنوں میرے گھر میں سفیدی ہو رہی تھی۔ گھر بڑا اور سفیدی کرنے والا اکیلا تھا۔ کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک روز سفیدی کرنے والے کو دیکھا۔ وہ صرف اکیلا ہی نہیں تھا بلکہ اس کا بایاں بازو بھی پوری طرح کام نہیں کرتا تھا۔ بائیں ہاتھ کی گرفت انگلیاں بیکار ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ بوڑھا بھی تھا۔ صرف ایک مزدور اس کی مدد کرتا تھا۔ اس نے جب سے میرے گھر میں سفیدی شروع کی تھی میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں اسے بڑے گھر والیوں کی طرح غصے سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کام جلدی ختم کرے ورنہ ایک دو اور سفیدی کرنے والے آ جائیں گے، مگر اس نے جب میری طرف دیکھا تو میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ معذور تھا اور اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال تڑپ اٹھا، ہم نے ایسا پاکستان کیوں بنایا تھا جس میں صرف ایک معذور بوڑھا زندہ رہنے کے لیے ایسی مشقت کرے جو اس سے ہو نہیں سکتی؟ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے کمرے میں آ گئی اور میری یادیں مجھے 30 سال پیچھے لے گئیں۔ میں اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرتی ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی آتا ہے۔ ان دنوں جب پچھلے سال ہمارے گھر کی سفیدی ہو رہی تھی تو میں نے سفیدی کرنے والے کو دیکھ کر اپنے بچوں کو جنگ آزادی کی کہانی تفصیل سے سنائی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ کہانی لکھ کر کسی رسالے کو بھیج دوں۔ میں اس خیال سے چپ رہی کہ ایسی کہانی کون سا رسالہ شائع کرے گا جس میں عشق و محبت کی چاشنی نہیں، تفریح کا چسکا نہیں، جو ذرا سی لذت مہیا نہیں کر سکتی۔ آخر نظر حکایت پر پڑی اور یہ رودات قلم بند کر کے اس توقع پر سپرد خدا کر دی کہ یہ مجھے ناقابل اشاعت کے لیبل کے ساتھ واپس مل جائے گی۔ میں اس کی اشاعت کی توقع رکھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں صلاح الدین ایوبی کی حقیقی کہانیوں والی ولولہ انگیزی اور فکر انگیزی نہیں، اور اس میں قابل احترام احمد یار خان صاحب کی جرم و سزا کی کہانیوں جیسا سسپینس نہیں۔ میری تحریر بھی ان جیسی نہیں۔ میری روداد میں کوئی نیاپن بھی نہیں۔ میری جوانی کے دور کے بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا یہ کہانی قطعاً اچھوتی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے تھے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ البتہ آج کی نئی پود کے لیے کچھ باتیں ناقابل یقین ہوں گی۔ حکایت میں اکثر طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے ان جلوسوں کا ذکر آتا ہے جو انہوں نے جنگ آزادی کے سلسلے میں 1946-47 میں نکالے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انگریز کی پولیس ان پر کس قدر اور کس قسم کا تشدد کرتی تھی۔ جلوسوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے حملے تو سڑکوں پر ہوتے تھے۔ ایک حملہ اور بھی تھا جو راتوں کو ہوتا تھا۔ کسی بھی مسلمان گھرانے کے دروازے پہ دستک ہوتی، دروازہ کھلتا تو باہر پولیس کھڑی ہوتی، گھر کے نوجوان لڑکے کو پکڑ کر لے جاتی۔ ایسے لڑکوں پر جلوسوں کی قیادت کا الزام ہوتا۔ ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا تھا۔ تھانوں کی حوالاتوں میں ان کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، لالچ بھی دیے جاتے تھے۔ پھر انگریز بادشاہ کو رحم آ جائے تو رہائی کا حکم دے دیتا تھا یا جیل خانے میں بند کر دیتا تھا۔ بربریت کے اس عمل میں کئی ایک طلبہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے تھے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں نے سیکریٹریٹ میں انگریز گورنر کے دفتر پر برطانیہ کے جھنڈے کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا چڑھا دیا تھا۔ یہاں میں غلط فہمی رفع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جھنڈا پاکستان کا یا مسلم لیگ کا باقاعدہ پرچم نہیں تھا۔ جو لڑکی لڑکوں کی مدد سے اوپر چڑھی تھی اس نے اپنا سبز دوپٹہ سر سے اتار کر رسی سے اس پول کے ساتھ باندھ دیا تھا جہاں یونین جیک یعنی برطانیہ کا جھنڈا چڑھایا جاتا تھا۔ میں اس جلوس اور مظاہرے میں شامل تھی۔ اس لڑکی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ لڑکے اسے کسی دوسرے راستے سے اپنی حفاظت میں باہر لے گئے تھے۔ پیچھے ہم پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس میں لڑکیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ ان دنوں ہر مسلمان لڑکی گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ سر پہ رکھتی تھی۔ اگر پاکستان کے تھانوں میں اس دور کے ریکارڈ تلف نہیں کر دیے گئے تو ان میں آپ کو بہت سے لڑکے لڑکیوں کے نام مشتبہ اور خطرناک کے زمرے میں لکھے نظر آئیں گے۔ جہاد آزادی کی یہ داستان بہت ہی طویل ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک اور پہلو دکھانا چاہتی ہوں جو اختصار سے بیان کرتے ہوئے یوں ہے کہ پنجاب میں انگریزوں کی حامی اور پروردہ سیاسی جماعت یونینسٹ پارٹی تھی جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں انگریز کی حکومت نے وفاداری کے صلے میں مربے اور جاگیریں عطا کی تھیں۔ ان میں بعض جاگیریں 1857 میں اپنی قوم سے غداری اور مجاہدین کے خلاف مخبری کے صلے میں دی گئی تھیں۔ جہلم، راولپنڈی اور کیمبل پور جیسے فوجی ضلعوں کے بیشتر لوگ فوجی پینشن لیتے تھے
اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں نہری علاقوں میں مربع دیے گئے تھے۔ یہ لوگ انگریز کے خلاف آواز نکالنے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت شروع کر دی اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو اس قسم کی دھمکیاں دی کہ وہ ان علاقوں میں پروپیگنڈے کے لیے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اپنی جاگیروں کے مزاروں اور اپنی عملداری میں کام رہنے والے کسانوں کو بھی انہوں نے دھمکیوں سے مروب کر دیا تھا۔ ہم نے ہاتھ میں قرآن رکھ کر پاکستان کی آزاد سرزمین کے نام پر ووٹ مانگے تھے۔ قرآن اور لا الہ الا اللہ کے تقدس نے یونینسٹ پارٹی کی دھمکیوں اور روب کو سرد کر دیا اور پوری قوم ایک محاذ پر برسر پیکار ہو گئی۔ اس کے باوجود جاگیرداروں کی خاصی تعداد مسلمان ہوتے ہوئے بھی قوم کے خلاف رہی۔ ان کی جاگیروں میں مزاروں اور کسانوں نے شہریوں کی نسبت زیادہ قربانیاں دی۔ وہ زمینوں سے محروم ہوئے، اپنے ہاتھوں بیجی ہوئی فصلوں سے محروم ہوئے، ان کے پانی بند کر کے ان کی کھیتیاں ویران کر دی گئیں اور ان کے گھروں میں غنڈوں کے حملے اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوئیں، مگر انہوں نے قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک پہلو اور بھی تھا جس کا تعلق چار دیواری کی دنیا کے ساتھ تھا۔ بعض برادریوں میں کیفیت یہ تھی کہ کسی عورت کے سسرال یونینسٹ پارٹی کے تھے اور میکے مسلم لیگی۔ عورت کو خاوند اور اس کے باپ نے حکم دیا کہ وہ الیکشن میں یونینسٹ امیدوار کو ووٹ دے گی۔ یہی حکم لڑکی کے والدین کو اس دھمکی کے ساتھ دیا گیا، ورنہ ہم لڑکی کو طلاق دے دیں گے۔ یہ محض دھمکیاں نہیں تھی، کئی سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ بعض بیویوں نے یہاں تک اعلان کر کے کہ میرا خاوند مجھ پہ حرام ہے کیونکہ وہ قرآن کی بجائے انگریز کا وفادار ہے، اپنے میکے جا بیٹھی۔ بعض مسلم لیگی خاوندوں نے یونینسٹ یا کانگریسی سسرال سے قطع تعلق کرنے کے لیے بیویوں کو طلاقیں دے دیں، اور ایسے حادثے بھی ہوئے کہ میاں بیوی جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، دونوں پاکستان کے حامی تھے، مگر ان کے بزرگوں نے انہیں اجاڑ دیا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے شاید جنگ آزادی کا یہ پہلو حیران کن اور ناقابل یقین دکھائی دے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیہاتی علاقوں، چکوں اور قصبوں میں آج بھی ایسی بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں جنہیں 1946 میں طلاقیں ملی یا انہوں نے طلاقیں لے لی تھی۔ میں ان دنوں کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میرے گھر آنے کا تعلق اس برادری سے تھا جس میں زمینداری اور جاگیرداری تھی۔ ان میں سے 3-4 گھرانے ہمارے گہرے رشتہ دار تھے۔ یہ لوگ شہروں میں بھی رہتے تھے اور ان دیہات میں بھی جہاں ان کے مربع اور جاگیریں تھیں۔ ان کے ہاں تعلیم واجبی سی تھی۔ وہ لوگ سوشل حیثیت کا معیار کچھ اور سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں انگریز ڈپٹی کمشنر کا جانا بہت بڑی سوشل حیثیت کا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ ہماری بھی تھوڑی سی اراضی تھی جو ابا جان نے بٹائی پہ دے رکھی تھی، اور ہم خود شہر میں رہتے تھے، جہاں آج بھی ہمارے 3 مکان ہیں، 2 کرائے پر دے رکھے ہیں اور ایک میں میرے 2 بھائی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابا جان نے تعلیم حاصل کی اور ملازم ہو گئے تھے۔ ان کے خیالات برادری سے الگ تھلگ تھے، مگر برادری کی زنجیروں سے آزاد ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہمیں برادری کی نیکی بدی اور دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ برادری ہماری اونچ نیچ میں ہمارا ساتھ دیتی تھی، لیکن یہ کوئی خوبی نہیں تھی، کیونکہ بیشتر رسومات فرسودہ، بے معنی اور تکلیف دہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے دادا فوت ہوئے تو ان کی تدفین کے بعد ہمارے ہاں 7 بکرے ذبح ہوئے، زردہ پکا، اور دعوت کی فضا ولیمے جیسی تھی۔ ابا جان کی روشن خیالی انہیں ان پابندیوں سے آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ جب جنگ آزادی کا عروج شروع ہوا تو میں کالج میں تھی۔ میرے بھائیوں کی دلچسپیاں تعلیم سے ہٹ کر اس جہاد پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح وہ بہت کام کرتے تھے۔ ابا جان انہیں پوری چاہت اور حوصلہ افزائی دیتے تھے۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ہندو اور سکھ لڑکیاں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو بھی انگریزوں سے آزادی چاہتا تھا، لیکن صرف آزادی مسلمان چاہتے تھے۔ ہندو کے 2 مقاصد تھے، ایک انگریز سے آزادی، دوسرے مسلمانوں پر حکمرانی۔ ہندو ایسی آزادی چاہتے تھے جس میں مسلمان ان کے غلام ہو جائیں۔ کالج میں ہندو اور سکھ لڑکیاں ہمیں پیار اور محبت سے کانگریس میں شامل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ وقت آ گیا جب قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دے دیا۔ یہ اگست 1946 کا واقعہ ہے۔ سارے ملک میں مسلمانوں نے جلوس اور مظاہرے شروع کر دیے۔ ان میں ریلوے اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے ریل گاڑیوں کو روکنے کے علاوہ پولیس اسٹیشنوں، کچہریوں، سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر قبضہ کر کے انگریز کی مشینری کو روک دینا شامل تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انگریز نے اس کے جواب میں کس قدر تشدد کیا ہوگا۔ جیل خانے بھر گئے تھے اور مسلم لیگ کے سرکردہ کارکنوں کو پولیس ڈھونڈتی پھرتی تھی، پکڑ کر تھانے لے جاتی، بے دردی سے زد و کوب کرتی اور پھر جیل میں بند کر دیتی یا ایک بار پھر پکڑ لینے کے لیے رہا کر دیتی۔ یہ جہاد آزادی کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئیں۔ پنجاب اور سرحد کے بڑے بڑے شہروں میں لڑکیوں کے بھی جلوس نکلنے لگے۔ پنجاب میں یہ سلسلہ زیادہ شدید تھا کیونکہ یہاں یونینسٹ وزارت تھی جس کا لیڈر خضر حیات ٹیوانا تھا۔ ہمیں حکم ملا تھا کہ اس کی وزارت کی نافرمانی کرنی ہے۔
اس سے پنجاب کے مسلمانوں پر ایک تو انگریزی حکومت کا تشدد تھا، دوسرے ٹیوانا ریاست کا۔ لڑکیوں کو بھی پولیس نہیں بخشتی تھی۔ لاٹھیوں اور آنسو گیس سے اکثر لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی اور سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں۔ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر پولیس کے ٹرکوں میں ڈالا جاتا تھا۔ اگلے جلوس میں لڑکیوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ یہ تفصیلات ایسی ہیں جو آج کی نئی پود کو ذہن نشین کرانا بہت ضروری ہے، لیکن میں کچھ اور سنانا چاہتی ہوں۔ والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے پریشان تو رہتے تھے، لیکن وہ انہیں روکتے نہیں تھے، بلکہ حوصلہ افزائی اور فخر کرتے تھے۔ میری امی کے خیالات کچھ اور تھے۔ ابا جان نے مجھے اس محاذ میں شامل ہونے کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی ذات باری نے جہاں مجھے شکل و صورت کی دلکشی اور جسمانی پھرتی عطا کی، وہاں عقل سلیم سے بھی نوازا ہے۔ میں نے اپنی سرگرمیاں جلوسوں میں صرف شرکت تک محدود نہ رکھی، بلکہ قیادت بھی سنبھال لی۔ محلوں میں جا کر لڑکیوں کو جمع کرنا، جلوس سے پہلے ان کے دوپٹے بھگونے کا انتظام کرنا تاکہ آنسو گیس جلد اور آنکھوں پہ اثر نہ کرے، جلوس کے دوران اور پولیس کے تشدد میں لڑکیوں کو منظم رکھنا، اور مسلم لیگ کے مرکزی دفتر سے پروگرام اور احکام لینا، اور ایسے کئی ایک کام تھے جو مجھے اور چند دوسری لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ مل کر کرنے پڑتے تھے۔ اکثر اوقات رات دیر تک کام کرنا پڑتا تھا۔ لڑکے ہمیں گھروں تک چھوڑ کر جاتے تھے۔ وہ لڑکے آج کل کے لڑکوں ہی کی طرح تھے، لیکن ان میں آج کے لڑکوں اور لڑکیوں والی بےہودہ عادتیں نہیں تھیں۔ اکیلے اکیلے لڑکے رات کے وقت اکیلی اکیلی لڑکی کو تاریک راستوں سے گھروں تک لے جاتے تھے۔ کبھی کسی لڑکی نے کوئی شکایت نہیں کی اور کسی لڑکی کے گھر والوں نے کبھی شک بھی نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی میں چاہت یا محبت پیدا ہو جائے، لیکن کبھی کوئی فلمی ڈرامہ نہیں کھیلا گیا تھا۔ مجھے ایک لڑکا اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام حمید تھا۔ بہت کام کرتا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ کبھی کبھی رات کو بھی لیگ کے دفتر میں رہتا ہے اور کام میں لگا رہتا ہے۔ طبیعت کا سادہ اور مالی لحاظ سے غریب تھا۔ اس نے یہ ڈیوٹی مستقل طور پر اپنے ذمہ لے لی کہ مجھے دیر ہو جاتی تو میرے گھر تک میرے ساتھ جاتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ تانگے پر چلتے ہیں تو وہ پیدل چلنے کو کہتا۔ ایک روز میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا، میرے پاس تانگے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جس لڑکی کی حفاظت کے لیے میں جاؤں اس کی جیب سے پیسے خرچ کراؤں۔ اگر آپ پیدل نہیں چل سکتی تو میں کسی اور لڑکے کو بھیج دیا کروں گا۔ اس کا انداز ایسا ٹھہرا ٹھہرا، متین اور دو ٹوک تھا کہ میں نے پیدل جانا اور اسی کو ساتھ رکھنا پسند کیا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے اس لیے جھیپ جاتا کہ مجھے امیر ماں باپ کی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس کا لباس پاجامہ اور معمولی سی قمیص تھا، پاؤں میں سستی سی چپل ہوتی تھی۔ اس نے ایف اے پاس کر لیا تھا، اب بی اے کی پرائیویٹ تیاری کر رہا تھا، لیکن جنگ آزادی میں ایسا مگن ہوا کہ تعلیم رک گئی۔ کالجوں کے مسلمان طلباء نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات میں نے اسے گھر پہنچ کر روک لیا، ابا جان سے تعارف کرایا، اسے بیٹھنے کو کہا، وہ نہیں بیٹھا۔ اسے کھانے کے لیے رکنے کو کہا، وہ نہیں رکا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس روز ہم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ایک جلوس میں مصروف رہے تھے۔ اس روز بڑا شدید لاٹھی چارج ہوا تھا۔ حمید کہیں گر پڑا تھا، اس کے پیجامے پر مٹی کی رگڑ تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان ہارا تو نہیں لیکن تھکا ہوا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ پیدل گھر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے باوجود وہ میرے گھر نہیں رکا۔ دوسرے دن اسے لیگ کے دفتر میں دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، حمید، تمہارے اصول اتنے مضبوط پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ تم میرے ابا جان کے کہنے پر کھانے کے لیے بھی نہ رکے۔ تم جانتے ہو کہ میں اطمینان سے کھانا نہیں کھا سکی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس کی مسکراہٹ مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میرے اصول پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ میں خود بھی پتھر بن جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر یہ کرم کریں کہ میری ذات اور میری حیثیت سے مجھے باہر نہ گھسیٹیں۔ میں نے آپ کے ساتھ جانے سے پہلے کھانا کھا لیا تھا۔ میں گھر سے پیاز کا ایک گنڈا لے آتا ہوں۔ دوپہر اور شام کے درمیان کسی نان بائی سے ایک آنے کی 2 روٹیاں لے لیتا ہوں اور پیاز سے کھا لیتا ہوں۔ یہ میرا دونوں وقت کا کھانا ہوتا ہے۔ جس روز پاکستان وجود میں آ جائے گا نا، میں آپ سے کہوں گا آج میں آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا، مجھے مرغی کھلائیں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں نے کبھی مرغی نہیں کھائی، کبھی انڈا بھی نہیں کھایا۔ وہ تو ہنس پڑا مگر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے کچھ اور نہیں کہا۔ میں جان گئی کہ یہ لڑکا سخت جان ہے اور اصولوں کا بھی سخت ہے۔ پاکستان کے نام پر فدا ہو جاتا تھا، گھوڑوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتا اور تھکتا نہیں تھا، اور وہ جو کھاتا تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایک روز میں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدیدار سے کہا کہ حمید کو کھانا تو کھلا دیا کریں۔ اس نے کہا، حمید کا شمار تحریک کے چند غیر معمولی طور پر مخلص، ذہین اور ہر طرح کی قربانی دینے والوں میں ہوتا ہے۔ سب کے کھانے کا انتظام کبھی دفتر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی امیر ماں باپ کے لڑکے اپنی جیبوں سے انتظام کر دیتے ہیں، لیکن حمید کہتا ہے کہ پاکستان بننے تک 2 روٹیوں اور پیاز کے سوا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ یہ بڑا غریب لڑکا ہے،
لیکن غربت کے متعلق اس کے نظریات باوقار ہیں۔ اس دوران میرے نیلام کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ میری برادری کی عورتیں آنے لگیں۔ ایک روز 3 عورتیں آئیں۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی تھیں۔ میں ان کی نظریں سمجھتی تھی۔ ابا جان نے ابھی میری شادی کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جلدی کر دی جائے گی۔ ماؤں کو بیٹیوں کا غم ضرورت سے زیادہ ہی لگا کرتا ہے۔ یہی حال میری ماں کا تھا۔ عورتیں مجھے دیکھنے آئیں تو وہ پھول ہی نہیں سماتی تھی۔ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ امی نے مجھے ان کے مربوں کی پیمائش، نوکروں چاکروں کی تعداد، مکان کی وسعت اور خوبصورتی، اور ارد گرد کے دیہات پر ان کی حکمرانی اور انگریز افسروں میں مقبولیت کی تفصیلات جھوم جھوم کر سنائیں۔ اس دور میں لڑکیاں بھائیوں اور باپوں کے ساتھ اپنی شادی کے متعلق بات کرنے کی جرات نہیں کرتی تھیں۔ میں بھائیوں کی حمایت شرم کے مارے حاصل نہ کر سکی۔ آج کے دور میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اتنی کھلی پھرنے والی لڑکی میں شرم بھی تھی؟ جی ہاں، ہمارے دور کا کھلا پھرنا آج کے دور کی آزادی سے بہت مختلف تھا۔ ہمارے سامنے بہت ہی بلند اور قرآن جتنا مقدس مقصد تھا جو قوم کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آیا کہ قوم انگریز جیسے جابر اور ظالم بادشاہ اور ہندو جیسے عیار دشمن کے خلاف زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہی ہے، اور ان لوگوں کو شادی کی سوجی ہے۔ ان عورتوں نے میرا انٹرویو بھی لیا۔ وہ 3 دن ہمارے گھر میں رہیں۔ 2 دن تو امی نے مجھے باہر نہیں نکلنے دیا۔ تیسرے دن میں نے امی سے کہا کہ الیکشن ختم ہونے سے پہلے میں شادی نہیں کروں گی۔ مسلمانوں کے لیے 1946 کے انتخابات بہت اہم تھے۔ ہمارے امیدوار پاکستان کے ایشو پر کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم الیکشن ہار جاتے تو پاکستان کی پیدائش غیر یقینی ہو جاتی۔ امی نے مجھے خاندان کی عزت کے نام پر شادی کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے امی کو دھوکہ دیا کہ مجھے باہر جانے دیں، میں راضی ہو جاؤں گی۔ میں نے برقع اوپر ڈالا اور عورتوں کو یہ بتا کر نکل گئی کہ کالج جا رہی ہوں۔ میں بہت پریشان تھی، شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس دور کا نعرہ لے کے رہیں گے پاکستان میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ ہر مسلمان کی یہی کیفیت تھی۔ اس روز لیگ کا کوئی ہنگامہ خیز پروگرام نہیں تھا۔ کارکن آئے ہوئے تھے۔ اگلے جلوس اور مظاہرے کے لیے لوگوں کو اطلاع دینی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ کام ہو یا نہ ہو، آج رات گھر دیر سے جاؤں گی تاکہ میرے رشتے کے لیے جو عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ مجھے آوارہ سمجھ کر نامنظور کر دیں اور چلی جائیں۔ جنگ آزادی تو میرے لیے ایک مجبوری تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں جاگیرداروں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس وقت تک میری حمید کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکتی تھی۔ دفتر سے فارغ ہو کر میں اسے باہر لے گئی اور ایک جگہ ہم جا بیٹھے۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی معاوضہ نہ ہو گیا ہو تو 1 آدھ دن میں میرا رشتہ ہو جائے گا، پھر جلد ہی میری شادی ہو جائے گی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے چہرے پر درد اور کرب کا نمایاں تاثر دیکھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، مبارک ہو۔ اس نے آہ بھری اور بولا، آپ کے بھائی خوش نصیب ہیں۔ اس کے اس رد عمل نے مجھے چونکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میری شادی کی خبر سن کر اسے افسوس ہوا تھا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ مجھے کہتا کہ تم نے میرے خواب بکھیر دیے ہیں۔ اس میں ایسی جرأت آ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے اپنی غریبی کا اعتراف تھا اور وہ مجھے امیر باپ کی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے پختہ اصولوں کا پابند تھا، مگر محبت کا اظہار نہ کر سکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دل میں محبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے ہونٹ سی سکتے ہیں، اس کے احساسات پر پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ حمید نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، لیکن اس کے احساسات باغی ہو کر اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میرا بس چلے تو ان جاگیرداروں کو ٹکا سا جواب دے کر اس غریب سے نوجوان کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ اور زمین نہیں تھی، وہ جذبات اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں نے آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا کہ وہ حصول پاکستان کی جدوجہد میں کیسی دیوانگی اور جنون کی کیفیت میں کام کرتا تھا۔ وہ اتنا دلیر تھا کہ ایک لاٹھی چارج کے دوران اس نے ایک کانسٹیبل سے لاٹھی چھین کر اسی کے سر پہ دے ماری تھی۔ لڑکوں نے اسے ادھر ادھر چھپا کر بھگا دیا تھا، ورنہ وہ جیل میں ہوتا، اور یہی دلیری اس نے دوسری بار بھی کی اور پکڑا گیا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے کہا۔ اس نے میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ اب تو اس کے چہرے پر درد اور دکھ کا تاثر اور زیادہ گہرا اور نمایاں ہو گیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ آ گئے، تمہیں افسوس ہو رہا ہے حمید؟ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ لیکن میں نے ایسی بات کہی نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے چوری چھپے ملنے کے لیے گھروں سے نہیں آئے تھے۔ ہم پکنک منانے نہیں آئے تھے، نہ ہم تفریح کے موڈ میں تھے، اور پھر مجھ میں ایسی کھلی بات کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شرم اور حجاب مانے تھا، لیکن میرے اندر جو احساس بیدار ہوا اسے میں اپنے آپ سے چھپا نہ سکی۔ میں نے موضوع بدل دیا، لیکن حمید جو ہر موضوع پر نہایت مدلل اور دانش مندانہ باتیں کیا کرتا تھا، نہ جانے خیالوں ہی خیالوں میں کہاں جا پہنچا۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں میرے ساتھ باتیں کی۔ سورج غروب ہونے لگا تو میں گھر آ گئی۔ امی نے پہلی خبر یہ سنائی کہ اس نے ان عورتوں سے میرے رشتے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ ابا جان نے رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں چپ رہی۔ مجھ میں اتنی شرم اور عقل تھی
کہ میں نے اپنا رد عمل سینے میں روک لیا۔ میں جانتی تھی کہ برادری کی پابندیوں، مذہب اور قوم کی پابندیوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ چار دیواری کا جہنم انہی رسومات اور بیجا پابندیوں سے گرم رہتا اور انسانوں کو جلاتا رہتا ہے۔ برادریوں میں جکڑے ہوئے لوگ خدا کو ناراض کر لیتے ہیں، اس کے بندوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ خدا تو بخشنے والا مہربان ہے، ہاتھ پھیلا کر بخشش مانگو تو بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، مگر اس کے بندے اپنے قدموں میں سجدے کرا کر بھی نہیں بخشتے۔ میں نے ابا جان کی زبان اور عزت پر قربان ہونے کا عہد کر لیا اور ظاہر تک نہ ہونے دیا کہ میں نے انگارے نگل لیے ہیں۔ امی نے مجھے کہا کہ میں باہر جانا چھوڑ دوں، کیونکہ یہ عورتیں میرے باہر جانے پر خوش نہیں تھیں۔ میں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، امی جان، میں نے آپ کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کی ہے، اس کے عوض تھوڑی سی خوشی مجھے بھی دے دیں۔ جب تک ممکن ہو سکے مجھے باہر جانے سے نہ روکیں۔ میرے ساتھ ایسی لڑکیاں جلوسوں وغیرہ میں ہوتی ہیں جن کی منگنیاں ہو چکی ہیں، ان میں سے 2 نے تو شادیاں بھی ملتوی کرا لی ہیں۔ ابا جان کے ساتھ امی نے بات کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تحریک پاکستان کے صف اول کے مجاہد تھے، انہیں تو یہ دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ چند دنوں بعد باقاعدہ منگنی ہو گئی۔ میرے ہونے والے سسر نے کہا تھا کہ سنا ہے لڑکی سیاست میں عملی دلچسپی لیتی ہے، جو قابل اعتراض ہے۔ میرے ابا جان نے جواب دیا تھا کہ لڑکی جب آپ کے گھر چلی جائے گی تو آپ ہر طرح کی پابندی عائد کر دیں، میرے گھر میں جب تک ہے میں اسے سیاست سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ سنا ہے مردوں میں اس موضوع پر گرما گرم بحث ہوئی تھی، 2 بزرگوں نے فیصلہ کرا دیا۔ میری شادی تو کہیں نہ کہیں ہونی ہی تھی، مجھے اعتراض کا حق حاصل نہیں تھا۔ البتہ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ مجھے کٹر غلام خاندان میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں انگریز کو دیوتا اور انداتا سمجھا جاتا ہے، مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حمید کو منگنی کی خبر سنائی تو اس کا رد عمل وہی تھا جو رشتے کی خبر پر ہوا تھا۔ میرا دل بوجھل تھا، دل کی باتیں کرنے کی ضرورت نے میری زبان کھول دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ اس نے کہا، آپ احمق ہیں، شادی طے ہو گئی اور آپ ناراض ہیں۔ میں جلی بھنی ہوئی تھی، جھنجھلا کر بولی، حمید، خدا کے لیے مجھے آپ نہ کہا کرو، تم مجھ سے 1-2 سال ہی بڑے ہوگے نا، مجھے تم کہا کرو تاکہ میں ذرا کھل کر بات کر سکوں۔ لیکن وہ مجھے آپ ہی کہتا رہا۔ میں نے کہا، تمہارے دل میں جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دو۔ تم میرے رشتے کے فیصلے پر خوش نہیں ہوئے تھے، میری منگنی پر بھی خوش نہیں ہو، تم مجھے وہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے جو تمہارے دل میں ہے؟ کہہ دوں، ہم پاکستان کے نام سے ایک آزاد اور الگ تھلگ خطہ زمین کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں جواب دیا تو اس نے کہا، ہندوستان کا ہر مسلمان یہی جواب دے گا جو آپ نے دیا۔ مسلمان آزاد نہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں، ہم ایک جدا قوم ہیں۔ میں مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس فرض کی ادائیگی میں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں سرفروش ورکر ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے یہ احساس شرمسار کر دیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی ان 2 بہنوں کے لیے کر رہا ہوں جو گھر میں بیٹھی کنواری بوڑھی ہو جائیں گی، کیونکہ میں ان کے لیے جہیز نہیں بنا سکوں گا۔ میں ایک بڑھئی کا بیٹا ہوں، میرا باپ اتنا کاریگر نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنا کر بہت سے پیسے کما سکے۔ کھڑکیاں دروازے بنا لیتا ہے یا چھوٹا موٹا ٹھوکا ٹھاکی کا کام کر لیتا ہے۔ میں اس کا اکیلا بیٹا ہوں۔ ایک بہن مجھ سے 2 سال بڑی ہے اور دوسری 2 سال چھوٹی۔ بڑی شادی کی عمر میں داخل ہو کر آگے نکلی جا رہی ہے اور چھوٹی تیزی سے جوان ہو رہی ہے۔ باپ نے مجھے اپنا کام سکھانا چاہا، لیکن میں نے پڑھنے کا خب سوار کر لیا۔ اسکول میں داخل ہوا، چونکہ دلچسپی تھی اسی لیے اتنی ذہانت ظاہر کی کہ ماسٹروں نے آدھی فیس معاف کر دی۔ 8ویں 9ویں جماعت میں مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے باپ کے کندھے سے لڑکیوں کا بوجھ ہٹا کر اپنے کندھوں پر لینا ہے۔ میں اسی عمر میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تو کھیلا کودا بھی نہیں، 10 جماعتیں پاس کر لی۔ وظیفے کی امید تھی، صرف 12 نمبروں کے فرق سے میں وظیفے سے محروم ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ کہیں نوکری کر لو۔ میں نے کہا 2-4 جماعتیں اور پڑھ لوں تو آپ مجھے زیادہ قیمت پر بیچ سکیں گے۔ باپ لڑکیوں کے غم میں گھل رہا تھا، اسے میرا ارادہ اچھا لگا۔ میں نے FA بھی کر لیا، لیکن نیم فاقہ کشی کی حالت میں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لینے کا اعلان کیا تو میں اس محاذ پر آ گیا۔ مطالبہ پاکستان کو میں نے دل میں بٹھا لیا۔ اپنی غربت اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے میں جس طرح اس تحریک میں کام کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہی ہیں، مگر یہ خیال کئی بار دل میں آیا کہ میں اس جہاد میں قرآن اور خدا کی عظمت کے لیے شریک نہیں ہوا۔ مجھے پاکستان کے متعلق یہ باتیں پسند آئی ہیں کہ یہ اللہ کی سرزمین ہوگی، جہاں اسلامی قانون ہوگا، ہندوؤں سے لی ہوئی رسمیں اور بیہودہ رواج ختم ہو جائیں گے، انسان پر حکمرانی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، معاشرہ شریعت کے اصولوں کا پابند ہوگا اور اس میں جہیز پر بھی پابندی ہوگی۔ اسلامی اصولوں کے تحت جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی بارات کے انتظار میں بوڑھی نہیں ہوگی۔
کوئی غریب باپ اور کوئی مجھ جیسا بھائی بہنوں کے جہیز کے لیے فاقے نہیں کرے گا۔ مجھے شاید پاکستان کا یہی پہلو اچھا لگا ہے کہ میری دونوں بہنیں سونے کے زیورات اور قیمتی کپڑوں کے بہت سے جوڑوں اور ہزاروں روپوں کے سامان کے بغیر بیاہی جائیں گی، اور میرے بوڑھے باپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی، اور میری ماں کے بال اتنی تیزی سے سفید نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پاکستان کے اصول کے لیے اسی لیے دیوانہ ہوا جا رہا ہوں کہ میں سستے داموں ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا اور مجھے روزگار بھی مل جائے گا۔ میں نوکری کی کوشش کر چکا ہوں، کہیں نہیں ملی۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، جو عارضی محکمے صرف جنگ کے لیے بنائے گئے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں، فوج سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ میٹرک کے بعد میرا ارادہ تھا کہ نوکری بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی، پر بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں مسلمان ہوں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں، وہ مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دیتے۔ میں جہیز نہیں بنا سکتا، اور میں اپنی بہنوں کو کسی ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتا جہاں جہیز کا مطالبہ نہ ہو، مگر کھانے کو انہیں کچھ نہ ملے اور ساری عمر یہ تانے بھی سنتی رہیں کہ ساتھ کیا لائی ہیں۔ میں اتنی جلدی پاکستان بنانا چاہتا ہوں جتنی قائد اعظم کو بھی توقع نہیں۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا تھا، میرے سامنے میری بہنیں آ گئی تھیں۔ اب آپ کہتی ہیں کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے، لیکن اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ کے افسوس پر افسوس ہوا تھا۔ ایک میری بہنیں ہیں جن کی شادی معلوم نہیں ہوگی بھی یا نہیں، ایک آپ ہیں کہ شادی ہو رہی ہے اور آپ انکار کر رہی ہیں۔ آپ کے والدین کو جہیز کا کوئی غم نہیں، برادری کی دعوت کے اخراجات کا غم نہیں، رشتے کا پیغام آیا اور منگنی ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود غرض نہیں ہے، اس کا جہاد اپنی ذات اور اپنی بہنوں کے لیے نہیں، خدا کے لیے ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اگر پاکستان مل گیا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہاں کوئی فاقہ نہیں کرے گا اور جہیز کا بھوت قوم کے سر سے اتر جائے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی، اور پھر ہم گھروں کو چلے گئے۔ میں رات کو اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ بہنوں کی شادیاں اس حد تک اس کے ذہن پر سوار تھیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگ آزادی بھی بہنوں کے سہاگ کے لیے لڑ رہا ہے۔ میری رائے ایسی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ جانباز جوان تھا، انگریز اور ہندو کو اپنا اور اسلام کا دشمن سمجھتا تھا، اور اس کا کردار اسلام کی تصویر تھا۔ میری شادی کا دن مقرر ہو گیا، صرف 10 دن باقی تھے۔ جنگ آزادی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ میری شادی اس وقت ہو رہی ہوگی جب میرے ساتھیوں پر لاٹھیاں برس رہی ہوں گی اور وہ گرفتار ہو رہے ہوں گے، تو میرے دل میں تیر سا اتر جاتا تھا۔ اسی ذہنی کیفیت میں میری شادی ہو گئی۔ دلہن بننے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سہیلیوں نے بنایا، سنوارا اور سجایا، اور میں نے برادری میں والدین کی عزت رکھنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ دولہا کے پاس پہنچی تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ آج سے تمہاری سیاسی سرگرمیاں ختم ہیں اور اب تم پاکستان کا نام نہیں لوگی۔ جب تم میکے جاؤ تو میں یہ نہ سنوں کہ تم مسلم لیگ یا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دفتر گئی ہو۔ ابھی تمہارے یہاں الیکشن ہونے والا ہے، تمہارا اور تمہارے گھر کا ایک بھی ووٹ مسلم لیگ کے بکس میں نہیں جائے گا۔ میں پہلے ہی جلی بنی بیٹھی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ کو میرے جسم کا مالک بنایا گیا ہے، میرے ایمان کا نہیں۔ میں ایسی کوئی پابندی قبول نہیں کروں گی۔ بہت دیر اسی مسئلے پر جھک جھک ہوتی رہی۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے ایک ریٹائرڈ رسالدار کا بیٹا تھا۔ انگریزوں نے اس گھرانے کو وفاداری کا بہت انعام دیا تھا۔ میرے دولہا کی تعلیم کل 9 جماعت تھی۔ اس نے مجھے اپنی لونڈی سمجھا اور رات بھر لونڈیوں جیسا سلوک کیا۔ میری بات سمجھنا تو درکنار، اس نے اسی پر غصہ جھاڑ دیا کہ میں بات کر کے اس کی گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، میری جاگیر میں کسی کو جرأت نہیں کہ پاکستان کے نام کی پرچی ڈالے۔ میں آخر لڑکی تھی، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ رات گزار دی، لیکن دل نفرت سے بھر گیا۔ دوسرے دن اس کے بوڑھے باپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا، میں نے تمہارے باپ کو سمجھا دیا تھا کہ انگریز سے تم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انگریزوں نے ابھی ابھی جرمنی جیسے طاقتور ملک کو شکست دی ہے۔ مختصر یہ کہ میں پہلے پھیرے گھر آئی تو میں نے امی سے کہہ دیا کہ میرے ٹکڑے کر دیں، میں سسرال نہیں جاؤں گی۔ ابا جان پریشان ہوئے، میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ ابا جان کی روشن خیالی بیدار ہو گئی اور مجھے کچھ شے مل گئی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دولہا میاں مجھے لینے آئے تو میں باہر گئی ہوئی تھی۔ حمید سے ملاقات ہوئی۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس خوشی میں دکھ کا رنگ زیادہ تھا۔ ہم دونوں کام میں مصروف ہو گئے۔ اس روز بہت سی لڑکیاں الیکشن کے سلسلے میں جمع تھیں۔ اچانک میرا دولہا آیا اور اشارے سے مجھے باہر بلایا۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں جس کام سے روکا تھا تم نے وہی کام کیا۔ میں جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ابھی چلو، اور ہمیشہ کے لیے کام دماغ سے نکال دو۔ تو پھر بہتر ہے آپ میرے بغیر چلے جائیں۔ میں نے جواب دیا تو وہ غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ میں گھر آئی تو امی رو رہی تھی اور ابا جان خاموش بیٹھے تھے۔ امی کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہہ ڈالا۔ ابا جان مجھے کمرے میں لے گئے اور تحمل سے پوچھا
کہ خاوند کے ساتھ میری کیا باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں اس کی پہلی ملاقات یعنی شب عروسی کی باتیں سنا دی، اور اب وہ پارٹی کے دفتر میں جو مجھے کہہ آیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ ابا جان کی بھی کچھ سوشل حیثیت تھی، ان کی غیرت کی رگ پھڑک اٹھی۔ مجھ سے پوچھا، اگر میں ان لوگوں کے خلاف ڈٹ جاؤں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں تو ان کی زبان سے یہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اعتراض نہیں، خوشی ہوگی۔ یہ لوگ ہمیں اپنا اس حد تک غلام بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین اور ایمان کو بھی اپنے رنگ میں مسخ کر دینا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے بتایا کہ میرا خاوند انہیں دھمکی دے گیا ہے کہ لڑکی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے الگ نہ ہوئی تو اسے طلاق دے دی جائے گی۔ اس وقت میں سمجھتی تھی کہ یہ سلوک صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابا جان نے بتایا کہ چند اور گھروں میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ سیاسی اختلاف پر طلاقیں ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انگریزی حکومت کے علاوہ کانگریس کا پیسہ کھا کر تحریک پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت صرف غیر مسلم نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہماری اپنی قوم میں بھی ہمارے دشمن موجود تھے۔ یہ آپ بیتی آگے چلانے سے پہلے میں اپنا ایک مشاہدہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ ہماری صفوں میں جو ہمارے مخالفین تھے انہیں میں نے پاکستان میں آ کر اس صف میں دیکھا اور دیکھ رہی ہوں جو صف اپنے آپ کو پاکستان کا بانی کہتی ہے۔ قائد اعظم کو اس وقت برا کہنے والے آج پاکستان میں سیاسی مفاد پرستی کی خاطر ہر بیان اور ہر تقریر میں قائد اعظم کے حوالے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جب کہ قوم میں جنگ آزادی والا جذبہ دب گیا ہے، میں اپنی آپ بیتی پر غور کرتی ہوں تو کئی باتیں غیر حقیقی نظر آتی ہیں۔ تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو طلاق دلوانے کی باتیں کر رہا تھا جسے اس نے 2 ہی روز پہلے ڈولی میں بٹھایا تھا، اور ایک نئی نویلی دلہن اتنے زیادہ دولت مند جاگیرداروں کو ٹھکرا رہی تھی۔ لیکن یہ سب حقیقی ہے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بیتی، ایسے بہت سے کیس ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں سسرال نہیں گئی۔ ادھر سے دھمکیاں بھی آتی رہیں اور صلح صفائی کروانے والے بھی آتے رہے، اور وہ لوگ اس قسم کی بہتان تراشی بھی کرتے رہے کہ لڑکی آوارہ اور بدکار ہے۔ میرے ابا جان جس محکمے میں تھے وہاں سے انہیں غنڈہ گردی کے خلاف تحفظ مل سکتا تھا، اسی لیے میرے سسرال والوں نے غنڈہ گردی نہ کی۔ میں نے حمید کو یہ واردات سنائی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ آپ کے ہاں شادی ایک کھیل ہے، میرے ہاں شادی کبھی نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس وقت پیوانہ وزارت کے خلاف مظاہرے باقاعدہ مارکوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ہم الیکشن جیت چکے تھے۔ انگریز نے تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہے، اور یہ قوم منظم ہو کر ایک محاذ پر مارکارہ ہو چکی ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کا بنیادی پتھر تھی، لیکن پنجاب میں ہم پر ظلم و تشدد بڑھ گیا۔ حمید مجھے کئی روز نظر نہ آیا۔ وہ صف اول کا مجاہد تھا۔ مظاہرہ پرامن ہو یا ہنگامہ خیز، حمید قائدین کی صف میں یا ہراول میں ہوتا تھا۔ ایک روز پتہ چلا کہ حمید لاپتہ ہے۔ اس کے متعلق مختلف خبریں سنی، اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہ گئیں۔ پیوانہ وزارت مستعفی ہو گئی۔ پھر 3 جون 1947 کی شام برصغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ قوم نے میدان مار لیا۔ خدا ذوالجلال نے وہ دن بھی دکھایا جب ہم نے آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے پرچم کو سلامی دی۔ اس کے ساتھ ہی مہاجرین کا سیلاب آیا۔ طلبہ اور طالبات ان کے استقبال اور دیکھ بھال میں مصروف ہو گئیں، اور کسی اور مسئلے کا اور گرد و پیش کا ہوش نہ رہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے گھر کا مسئلہ یہ تھا کہ میرا خاوند مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ چپقلش اتنی بڑھ گئی تھی کہ سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابا جان کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایسے کیس سول کورٹ میں جاتے ہیں جہاں فیصلہ ہونے تک انسان بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ ابا جان نے ضلع کے پہلے مسلمان ڈپٹی کمشنر سے بات کی۔ یہ میرے لیے عجیب تھا کہ ڈپٹی کمشنر مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان ڈی سی پاکستان کا شہدائی تھا اور پکا مسلمان۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا، قائد اعظم زندہ تھے اور جذبے تر و تازہ تھے۔ ڈی سی نے میرے سسر، شوہر، ابا جان اور مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ ابا جان اسے ساری بات سنا چکے تھے۔ ہم سب کا آمنا سامنا ڈی سی کے دفتر میں ہوا۔ اس نے میرے خاوند اور میرے سسر کو بہت ذلیل کیا۔ میرے خاوند نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، طلاق۔ میں ان لوگوں کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ڈی سی نے ایک کاغذ اور اپنا قلم میرے خاوند کے آگے رکھا۔ طلاق لکھو اور حق مہر کی آدھی رقم ادا کرو۔ خاوند نے برخورداری سے طلاق نامہ لکھ دیا۔ میرے سسر نے خفت مٹانے کے لیے مجھے یاد نہیں کیا کہا۔ ڈی سی نے گرج کر کمرہ ہلا دیا۔ اس نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے میر جعفروں، تمہارے آقا یہاں سے چلے گئے ہیں، ہتھکڑیاں لگوا کر جیل بھجوا دوں گا۔ ڈی سی کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے اور میں اسی کیفیت میں وہاں سے نکل آئی۔ آج قوم اس قسم کے ڈپٹی کمشنروں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ دراصل دھونس تھی۔ ڈی سی کو معلوم تھا کہ قانونی چارہ جوئی بڑا ہی طویل اور صبر آزما طریقہ ہے۔ اس نے ذرا سی دیر میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا۔
دوسرے دن میرے سسرال سے 5,000 روپیہ آ گیا۔ قوم چونکہ جہاد سے فارغ ہو چکی تھی اور نئی سرگرمیاں ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے میرے جاننے والوں نے یہ سرگرمی اختیار کر لی کہ مجھے موضوع سخن بنا لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس لڑکی کو آوارگی کے جرم میں طلاق ملی ہے۔ ملک کی 4 دیواری مکمل کر کے قوم اپنی 4 دیواری کے اصل رنگ میں واپس آ گئی۔ جہاں میرے رشتے کی بات ہوتی وہاں یہ مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا کہ لڑکی متعلقہ ہے، لہٰذا ثابت کیا جائے کہ لڑکی بچلن نہیں۔ کبھی کبھی تو میں جل بھن جاتی اور بھائیوں سے کہتی کہ ہمیں جہاد آزادی کا یہ صلہ ملنا تھا۔ ایسی حالت میں مجھے بھائی سنبھال لیا کرتے۔ امی کی جذباتی حالت بہت بری تھی۔ بہت کوشش کے باوجود ان کی ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی۔ 2 سال بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ گھرانہ اچھا تھا اور خاوند بھی اچھا مل گیا۔ پہلی رات اس کے پوچھنے پر میں نے اسے پہلی شادی کی ساری واردات کہہ سنائی۔ اس نے اس کے جواب میں مجھے اس قسم کی 3 کہانیاں سنا دیں۔ وہ 1946 میں دلی میں تھا، جہاں اس نے تحریک پاکستان میں اسی جوش و خروش سے کام کیا تھا جس طرح ہم نے کیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ وقت اچھا گزرتا گیا۔ میرے گھر میں بچوں کی رونق آتی گئی، مگر پاکستان کی رونق اجڑتی گئی۔ اس پاکستان کا تصور ہی گڈمڈ ہوتا گیا جس کی خاطر ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی۔ اور ایک روز تو میرے آنسو نکل آئے۔ یہ 1964 کا ذکر ہے۔ ایوب خان کا دور حکومت تھا۔ میں نے اخبار میں ایک تصویر دیکھی۔ ایوب خان دیہاتی علاقے کے دورے پر کسی ٹیوب ویل کا یا ٹیوب ویلوں کی اسکیم کا افتتاح کرنے گیا تھا۔ تصویر میں میرا پہلا خاوند ایوب خان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ تصویر کے نیچے اس کا نام لکھا تھا اور نام کے ساتھ اس کا بہت بڑا معاشرتی رتبہ لکھا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا تھا۔ پاکستان کی مخالفت کرنے والا انسان اور اس کا خاندان اب پاکستان کے بادشاہ کا منظور نظر اور معزز فرد تھا۔ ایوب خان کا دور ختم ہوا تو یہ انسان اور اس کا خاندان ایوب کے مخالفین کا منظور نظر اور معزز فرد بن گیا۔ پچھلے سال انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ میں اپنے میکے گئی۔ عورت ضعیف ہو جائے تو بھی اس کے دل میں اپنے میکے کی محبت مان نہیں پڑتی۔ یہی حالت میری رہتی ہے۔ وہاں اب ابا جان نہیں، امی بھی نہیں۔ 2 بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ گھر خاصا کشادہ ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں گھر گئی تو کمروں کا سامان صحن اور برآمدوں میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف سفیدی کے چھینٹے تھے۔ میری بھابیاں اکتائی ہوئی تھیں، کہنے لگی کہ 15 روز ہو گئے ہیں یہاں سفیدی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے صرف ایک آدمی کو لگا رکھا جس کے ساتھ ایک مزدور ہے۔ بھائیوں سے کئی بار کہا گیا کہ ایک اور آدمی بلا لو اور کام ختم کراؤ، لیکن دونوں کہتے ہیں کہ یہی ایک آدمی کام کرے گا۔ اسے دونوں وقت روٹی بھی کھلاتے ہیں اور پیسے الگ دیتے ہیں۔ سفیدی کرنے والا بوڑھا بھی ہے اور اس کا ایک ہاتھ بھی بیکار ہے۔ مجھے طیش آ گیا۔ دونوں بھائی دفتر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں چند دنوں کی تفریح کے لیے آئی ہوں اور یہاں گھر کا یہ حال ہے۔ سفیدی والا کمرے میں لگا ہوا تھا۔ میں برآمدے میں گئی اور مزدور سے کہا کہ اسے باہر بھیجو۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ کل سے 2 اور سفیدی کرنے والے اپنے ساتھ لاؤ اور 2 روز میں کام ختم کرو۔ مزدور اسے باہر سے بلا لایا۔ میں نے اسے ایک نظر میں اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا۔ اس کے سر اور چہرے پر چونے کے چھینٹے تھے۔ وہ خاصا بوڑھا تھا، بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کا بایاں بازو مڑا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی اندر کو مڑی ہوئی تھیں۔ بڑے میاں، تم سفیدی جلدی نہیں کر سکو گے؟ میں نے اسے کہا۔ اس نے اپنا بایاں بازو میرے آگے کر کے کہا، آدھا آدمی ہوں، ان لوگوں نے کرم کیا ہے اور میرا روزگار لگا دیا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں۔ وہ فوراً چپ ہو گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے میرا نام سرگوشی کی طرح نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کب آئیں؟ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں؟ اس نے سوچ کر کہا، 28۔ میرے منہ سے چیخ کی طرح نکلا، حمید؟ نہیں، تم حمید نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ میں حمید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں ساری قوم کا حلیہ بگڑ سکتا ہے وہاں اکیلے حمید کو اس حلیے میں دیکھ کر آپ کیوں حیران ہو گئیں؟ وہ حمید تھا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور تحریک پاکستان کا جانباز اور سرفروش مجاہد۔ وقت سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ تو میرا ہم عمر تھا۔ اس کے ساتھ جو بیتی تھی وہ اختصار کے ساتھ یوں ہے کہ ٹیوانہ وزارت کے خلاف مظاہروں کے آخری دنوں میں حمید لاپتہ ہو گیا تھا۔ اب پچھلے سال اس حال میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جلوس پر لاٹھی چارج ہوا تو وہ بھاگنے کی بجائے آگے چلا گیا۔ اس کے ساتھ چند اور نوجوان بھی تھے جو اس لیے آگے تھے کہ آگے اسکولوں کے بچے تھے، انہیں پولیس کی لاٹھیوں سے بچانا تھا۔ حمید نے 13-14 سال کی عمر کے ایک بچے کو دیکھا۔ وہ گر پڑا تھا اور ایک پولیس کانسٹیبل اسے مارنے کے لیے لاٹھی اوپر کر رہا تھا۔ حمید نے پیچھے سے لاٹھی پکڑ کر کھینچی تو کانسٹیبل پیچھے کو گرا اور لاٹھی حمید کے ہاتھ میں آ گئی۔ کسی نے بچے کو اٹھا لیا۔ حمید نے غصے میں آ کر لاٹھی کانسٹیبل کے سینے پہ دے ماری اور اس کی 3-4 پسلیاں توڑ دیں۔
محمد دائیں بائیں سے حمید کے سر اور بازوؤں پر نہ جانے کتنی لاٹھیاں برس پڑیں۔ 2 روٹیوں اور 1 پیاز پر زندہ رہنے والا نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ کسی تھانے میں تھا جہاں اسے بڑی ہی بھیانک اذیتیں دی گئیں۔ ان سے اس کا دماغ بگڑ گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ جس پاکستان کے حصول کے لیے وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو گیا تھا، وہ کب معرض وجود میں آیا، کس طرح آیا اور کیا ہوا۔ اگست 1947 کے بعد جیل خانوں سے تمام سیاسی ورکرز رہا ہو چکے تھے، لیکن حمید کو پاگل قرار دے کر رہا نہیں کیا گیا۔ وہ جب باہر آیا تو پاکستان کی عمر 3 سال ہو چکی تھی۔ دماغ صحیح نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے آپ میں آ جاتا تھا۔ وہ گھر تک پہنچ گیا جہاں دنیا ہی بدل گئی تھی۔ گھر میں صرف 2 بہنیں تھیں، باپ بھی مر چکا تھا اور ماں بھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹے کے غم میں قبل از وقت مر گئے تھے۔ بہنیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ حمید کے دماغ کو یہ صدمہ لے بیٹھا۔ دماغ جو ذرا سا صحیح ہوا تھا بالکل ہی بگڑ گیا۔ تقریباً 1 سال پاگل پن کی کیفیت میں رہا۔ اتفاق سے اسے گجرات کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس لڑکے نے اسے بڑی ہوئی داڑھی اور بگڑے ہوئے حلیے کے باوجود پہچان لیا۔ یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لڑکا تھا، کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی عزیز ڈاکٹر تھا۔ وہ حمید کو اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کا سارا پس منظر بیان کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بازو مستقل طور پر بیکار ہو چکا ہے۔ بازو کی کوئی اہم رگ مار دی گئی تھی جس سے بازو اور انگلیاں ٹیڑھی ہو کر بیکار ہو گئی تھیں۔ دماغ کے متعلق ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر نے اس کا مفت علاج کیا، طاقت کے انجیکشن بھی دیے اور 6 مہینوں میں اسے ٹھیک کر دیا۔ مگر اس وقت تک وہ حمیدہ جھلا کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ گجرات کے اس لڑکے نے اسے مالی مدد کی پیشکش کی جو حمید نے قبول نہیں کی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مکان بیچ کر دونوں بہنوں کی شادیاں اس پاکستان میں منہ مانگے جہیز کے ساتھ کر دیں، جس کے متعلق اس نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں شریعت کے اصولوں کی حکمرانی ہوگی اور نادار بھائی اپنی بہنوں کو جہیز کے بغیر بیاہ سکیں گے۔ بہنوئیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کی جو اس نے قبول نہیں کی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بہنوں کو بیاہ کر اپنے ماں باپ کی روحوں سے بوجھ اتار دیا ہے۔ 5 روپے ماہوار کرائے پر وہ ایک جھگی میں رہنے لگا۔ اسے بازو کی معذوری کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ اسے جاننے پہچانے والے اسے بچوں کی ٹیوشن بھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ جھلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی نقص پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے وہ ذرا سی دیر کے لیے بہک جاتا اور پھر سنبھل جاتا تھا۔ آخر اس نے مزدوری شروع کر دی۔ جہاں کہیں 2 روٹیوں اور 1 پیاز کے لیے کوئی بھی کام ملا اس نے کر لیا۔ پھر سفیدی کا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی اسے کم ہی ملتا تھا کیونکہ ایک بازو سے وہ تیزی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ گزشتہ سال میرے بھائیوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہیں حمید نے پہچانا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ 3 مہینے لگ جائیں، اس گھر کی سفیدی وہی کرے گا۔ اس نے مجھے کہا، آپ کے بھائیوں نے میرا ایک اصول توڑ دیا ہے۔ مجھے زبردستی 2 وقت کی روٹی یہیں کھلاتے ہیں۔ میں 2 روٹیوں اور 1 پیاز کا عادی ہوں۔ آپ انہیں کہیں کہ میری عادت نہ توڑیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ رو رہی ہیں؟ آپ ہنستی کیوں نہیں؟ میرا حوصلہ کیوں نہیں بڑھاتی؟ میں نے چونے سے لتھڑا ہوا اس کا بایاں ہاتھ جو اس نے پاکستان کے نام پر قربان کر دیا تھا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیوانہ وار چوما۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور باقی عمر کام کے بغیر آرام اور سکون سے گزار دے، مگر اس نے جن الفاظ میں اور جس لہجے میں میری پیشکش ٹھکرائی، میں جرأت نہیں کر سکی کہ اصرار کروں۔ میں اپنے فرائض ادا کر چکا ہوں۔ قوم نے ایک فرض سونپا تھا، ادا کر دیا۔ ماں باپ ایک فرض سونپ کر گئے تھے، وہ بھی ادا کر دیا۔ اگر خدا نے مجھے زندہ رہنے کا فرض سونپا ہے تو 2 روٹیوں اور 1 پیاز پر زندہ رہ کر یہ فرض بھی وقار سے ادا کر رہا ہوں۔ میں نے بھابھیوں سے کہا کہ اسی کو کام کرنے دو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔